جاننے کی کوشش کرتے ہیں. معروف قانون داں عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں عابد صاحب, آج ہم نے دیکھا کہ آپ اور کئی وکلاء نے جو ہے ایک چیلنج کیا ہے ان ترامیم کو, کہ کن آپ کو جو ہے آئینی پیکج کی ترامیم پہ بنیادی طور پہ اختلاف ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عامر بھائی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ آئینی ترمیم چھپ کے آ رہی تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. کو پتہ تھا نہ عوام کو پتہ تھا, نہ آپ کو پتہ تھا, نہ کسی کو پتہ تھا. وہ چھپا کے لائی گئی. اور کیا ہو رہا تھا, کسی کو رات تک آپ سب پروگرامز کر رہے تھے, اوکے اب لائی جا رہی ہیں, تب لائی جا رہی ہیں, نمبر گیم پورا ہے, مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. اس طرح سے ترمیم میں کر ملک, اس کے اندر یہ ڈائریکٹ حملہ تھا. کل شب خون مارا جا رہا تھا آزاد عدلیہ کے اوپر. وہ تو آج ہم نے دیکھی ترامیم کیسی آئی, اور پھر ہم نے اس کو چیلنج کیا, اور اس پہ ہم نے چیلنج کیا ہم آزاد عدلیہ کا جنازہ اٹھائیں گے اگر یہ ہوگا. آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کو ختم کر دیا, اس کے اوپر ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بٹھا دیا جس کے چیف جسٹس ہوں گے. آپ چیف جسٹس تو پاکستان نہیں ہوں گے, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں گے. آپ 2 سپریم کورٹس ہو جائیں گے ہمارے, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اور سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی آپ نے یہ کر دی کہ وہ دیوانی اور صرف فوجداری مقدمے سنے گا. تو دیکھیں نا, مطلب کہ آپ نے اتنی شکوں کو ترمیم کر دی ہے کہ آپ نے ایک نیا کوڈ بنانے لگے. وہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے خود پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنایا جس کو چیف جسٹس صاحب کی ابراہیم میں اکثریتی ججوں نے ہولڈ کیا. اس کے اندر ایک ہے کہ آرٹیکل 184 میں اگر کوئی کیس آئے گا, وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ کیس لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے, نہیں لگنا چاہیے. کمیٹی بھی آپ نے اپنی مرضی سے بنوائی کہ جی 3 ہی سینئر ججز ہوں گے, اور کانسٹیٹیوشنل اس ہوگا, اس کے لیے 5 ججز ہوں گے. اگر کوئی کیس آتا ہے اس کے پاس جو پارٹی جس کے خلاف آئے گا وہ اپیل کر لے گی. تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ویسے ہی بنا دیا سپریم کورٹ کے اندر کہ اس کا آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ جی وہ 5 کے جج سنیں گے. تو یہ آپ کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے سپریم کورٹ کو ختم کرنا ہے. اور آپ کا طریقہ کار اپوائنٹمنٹ کا دیکھیے کہ وہ صرف حکومت اپوائنٹ کرے گی وہ ججز, یعنی وہ پروسیجر ہی ختم کر دیا. یعنی چیف جسٹس, اور عمر 68 سال لگی رکھ دی تاکہ یہاں سے کوئی ریٹائر ہو, ان کی مرضی کا جج اس کو وہاں لگا دیں. تو یہ اور اس کے یہ تو سپریم کورٹ کا ہے. پھر آپ نے آرٹیکل 209 کو چینج کر دیا جس کے اندر احتساب ہوتا ہے ججوں کا, تو اس کے اندر بھی آپ نے اپنی میجورٹی کر دی. پھر اپوائنٹمنٹ کے طریقے میں بھی آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی پہلے ہوا کرتی تھی, 2 جوڈیشل کمیشنر پارلیمنٹ, آپ نے ایک ہی بنا دیا جس میں آپ نے حکومت کے کر دیا. بیسیکلی فیڈرل کورٹ کے ججوں کو زیادہ کر دیا اور باقی سپریم کورٹ کی تھوڑی سی کر دی. پھر آرٹیکل 209 کے اندر آپ نے ترمیم کر دی جس کے اندر سپریم کورٹ کا 1 جج ہوگا, باقی 3 ججز جو ہوں گے فیڈرل کورٹ کے ہوں گے, اور 2 ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے. اور پھر ہائی کورٹ کے ساتھ جو زیادتی کی, ہائی کورٹ کے ججوں کو آپ نے صرف ایک امپلائی بنا دیا کہ آپ اگر کسی جج کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کو ایک موقع دیا جائے گا. وہ 1 سال میں آپ صحیح ہو جائے. اگر نہیں ہوتے تو آپ کا کیس ہم ریفر کر دیں گے سپریم جوڈیشل کام جہاں حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے, یعنی کوئی انڈیپینڈنٹ جج کو وہاں سے فارغ کرا دیا جائے گا. یہ کر دیا. پھر آپ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی یہ سارا گیم جو ہوا ہے, یہ 6 ججوں نے جو ایشو اٹھایا کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, اس کے نتیجے میں یہ ڈکٹیٹڈ امینڈمنٹس آ رہی تھی کانسٹیٹیوشن میں. ہم نے اس کو چیلنج کیا, انشاءاللہ یہ کورٹ کرے, اور فیڈرل کورٹ, اور ساری اپیلیں وغیرہ جو ہوں گی وہ فیڈرل کورٹ میں جائیں گی. آپ دیکھیں اس کا طریقہ کا, یہ 68 سال کیوں رکھی گئی ہے عمر, تاکہ جو آپ یہاں سے ایک چیف جسٹس ریٹائر ہو, جو آپ کی سمجھتے مرضی کا, اس کو وہاں لگا دیں گے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہوگا. تو ابھی سب لگ یہ رہا ہے کہ جو ہے نا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کی آزادی خود مختاری پہ براہ راست اس کو حملہ تصور کیا جا رہا ہے. آپ نے جو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے, آپ کے کتنا فیصد چانس ہے کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو اٹھائے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو ظاہر ہے کہ بل جو ہے پیش ہی نہیں ہوا, اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوئی. تو کیا آپ کے خیال میں کتنا % چانس ہے کہ سپریم کورٹ سنے گی آپ کی اپیل کو؟ جی میں تو امید کرتا ہوں کہ بالکل چانس ہے, کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ حملہ ہے. کیونکہ یہ بل پیش کرنا ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ان وائلیشن آف آرٹیکل 6, میں تو کہوں گا, ہم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو بل اگر آیا اور سپریم کورٹ کو بالکل آپ نے اپنے گھر کی باندھی بنا دیا اور ختم کر دیا سپریم کو, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو, ہائی کورٹ کو ختم کر دیا کہ ون ریٹ پٹیشن بھی ہائی کورٹ نہیں چل سکتی اگر کوئی نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. اس میں ایک نئی کلوز ایڈ کر دی جا رہی تھی کہ نیشنل سیکورٹی کس کو تکلیف ہوتی ہے اگر آدمی چیلنج کرتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. نیشنل سیکورٹی میں سر چیز آ جائے گی تو آپ کی وہ فنڈامنٹل رائٹ کے انفورسمنٹ میں اگر نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہوگا, آپ کہیں گے جی میرے آرٹیکل میرے فنڈامنٹل رائٹس ہو گئے, وہ کہیں گے ہم نہیں سن سکتے کیونکہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا, یہ پاور جوڈیشل پاور نہیں لی جا سکتی. دیکھیے 3 حصے ہوتے ہیں آئین کے, تینوں آپ جوڈیشری کے اوپر پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ اس کی جوڈیشل پاور لے لے, ایک نیا کوڈ بنا دے اور یہ سب کرے. تو یہ میں سمجھتا ہے پٹیشن ضرور چلے, لیکن اب چیف جسٹس صاحب وہ کمیٹی کے اوپر ہے کہ وہ کب لیتے ہیں. اگر ٹھیک ہے ہماری پٹیشن نہیں ہوتا آپ اس کو ڈسمس کیجئے, لیکن یہ نہیں کہ دبا کے رکھا جائے. اچھا, ایک طرف جو ہے قانونی لڑائی آپ لوگ لڑنے کا آپ کا ارادہ ہے,
دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حامد خان صاحب نے آج اعلان کیا کہ 19 ستمبر سے جو ہے وہ تحریک چلائیں گے وکلا. تو ماضی سے اگر موازنہ کریں تو وکلا برادری کتنی کہتے ہیں متحد ہے اور کتنی تیار ہے اس قسم کی تحریک چلانے کے لیے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کتنی تیار ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو ساری زیادہ تر بارز وغیرہ انفارچونیٹلی بارز کے بہت ساری بارز جو ہیں وہ جو ایک گروپ ہے جو کنٹرول کرتا ہے، جو گروپ ہیڈ کرتے ہیں ہمارے فیڈرل لا منسٹر. تو اب دیکھنا ہے، لیکن آپ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے. بار کاؤنسل کوئٹہ کی، انفارچونیٹلی سندھ ہائی کورٹ بار کا کوئی اسٹیٹمنٹ، ملیر اور کراچی بار نے آج اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا. کراچی بار ایسوسی ایشن، اور میرا سلام ہے ان کے دونوں صدور کو، ان کی کمیٹی کو، سیکٹریز کو، کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا. بار کاؤنسل جو بلوچستان بار کاؤنسل، میرا سلوٹ ہے راہب بلیدی کو اور قاسم گجاجئی کو کہ انہوں نے، اور باقی ممبران کو جنہوں نے آج اسٹینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ تاریخ کا بدترین چیف جسٹس ہیں. آپ دیکھیے جو ان کے اس میں ہوگا. دیکھیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح سے، اس پگلیا کو تباہ کر کے میرا آپ کا کیا مستقبل، ہماری اولاد کا کیا مستقبل رہ جائے گا اس ملک میں جہاں آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں اب کورٹ کا حق تھا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کیسز. ہاں آپ سمجھتے تھے کہ وہ بہت زیادہ اوور بورڈ چلے گئے آرٹیکل، تو آپ نے خود ہی اس کی اپیل دے دی، آپ نے اسی کو کنٹرول کر لیا. اس سے پریکٹس سے پوچھے، اور ان چیف جسٹس صاحب کی اکثریتی ججوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے. اچھا آپ کو کوئی امید ہوئی؟ آپ جس طرح سے مزاحمت آئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ گئے تو لوگ بہت ان کی تعریف کریں، آپ کو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں سے ایسی آوازیں اٹھیں گی کہ اس عمل کو مکمل نہ ہونے دیں؟ آپ کو اس بات کی کوئی امید ہے؟ وہاں کے اتحادی ہیں جی، پیپلز پارٹی سے آپ کو کیا امید ہے؟ دیگر جو جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کی دعویدار کہتی ہیں، آپ لوگ رابطہ کریں گے ان سے، ان کو کنونس کریں گے کہ جی کتنا خطرناک ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کے لیے، انصاف کے لیے؟ جی دیکھیے وہ خود پارلیمنٹیرین سے مقرر ہے، آئین سازی، قانون سازی ان کا کام ہوتا ہے، لیکن وہ آئین سازی، قانون سازی سے ایک انسٹیٹیوشن کو تباہ نہیں کر سکتے. یہ میرا کہنا ہے. اب جن جماعت آپ دیکھیں، جو بڑی جماعتوں کا آپ نے نام دیا وہ تو ساتھ ہیں. میرا تو سلام ہے اور آفرین ہے مجھے مولانا فضل الرحمان پہ، ہمارے بھائی ہیں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ کے کامران مرتضیٰ صاحب پہ، جنہوں نے آئی ایم شیور ان کی ایڈوائز اس میں ضرور شامل ہوگی کہ یہ عدلیہ کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور میرا آفرین ہے مینگل صاحب پہ، جنہوں نے آج سٹینڈ لیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں. باقی جماعتیں آپ دیکھیے سب ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہے، وہ تو الیکٹڈ پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے آپ کے پاس. اور دوسری بات، پارلیمنٹ مکمل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ یہ سیٹیں ان کی ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو، اور آپ نہیں کریں گے. آج دیکھیے 2-3 دن ہو گئے انہوں نے آج تک نوٹیفائی نہیں کیا کہ جی ہمیں ابھی بھی ابہام ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ کو اوپن ڈیفائنس ہو رہی ہے. آرٹیکل 190 میں ابھی سپریم کورٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 90 کی بھی امینڈمنٹ ہے اس کے اندر پروپوز، کہ آپ سپریم کورٹ کو نکال کے صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ڈالا جا رہا ہے. یعنی سپریم کورٹ کا آرڈر اس کو کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا 2 میرا آخری سوال آپ سے، مجھے پتا ہے کہ وقت کم ہے ہمارے سیگمنٹ کا، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی اگر یہ آئینی ترامیم جو ہیں منظور کر لی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے کہ سپریم کورٹ ان کو ٹیک اپ کر سکے گی؟ کیسے کر سکے گی؟ دیکھیے پھر ایک ایشو اٹھ جائے گا کہ اب تو فیڈرل کورٹ بن گیا، اب تو یہ پٹیشن ساری جو وہاں پینڈنگ ہے وہاں ٹرانسفر ہو جائیں گی. دیکھیے یہی ہے، دیٹس وائی آور پٹیشن از مینٹینیبل، کہ یہ آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. یہ پریزیڈنٹ سائن نہیں کرنا چاہیے اگر دونوں ہاؤسز پاس کرتے. آپ کو یاد ہو حزبہ بل کا کیس تھا، یہ جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک بل بنا رہے تھے، سپریم کورٹ نے اس وقت گورنر کو روک دیا تھا کہ آپ سائن نہیں کریں گے اس بل کو. اچھا بظاہر یہ لگ رہا ہے عابد صاحب، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ جی منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نہیں، اب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نہیں بھائی اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان کو. جسٹس منصور علی، وہ ایک منصور علی شاہ صاحب ایک دیوانی اور فوجداری عدالت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے، چیف جسٹس پاکستان نہیں ہوں گے اس ترمیم کے تحت. تو منصور علی شاہ صاحب آ جائیں، کچھ ان کی ساری پاور تو سپریم کورٹ کی آپ نے ختم کر کے آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دی. تو ایون اپیلیں جو ہوں گی ہائی کورٹ کی ریٹ کی وہ بھی اس فیڈرل کورٹ میں ہوں گی، اس میں تو ہوگی ہی نہیں. تو منصور علی شاہ بن کے بیٹھے رہے چیف جسٹس، وہ سول کیسز کے اور فوجداری یعنی کرمنل کیسز کے فیصلے کرتے رہے بیٹھ کے. تو اب میرے خیال سے اب ایشو نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ اپنی مرضی کے ججز آپ نے لگانے، ان 68 سال عمر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کوئی جج ابھی ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کو وہاں آپ
اس کو وہاں کے کر دیں اور وہ آپ کا کام کرتا ہے بیٹھر ہے، کیونکہ وہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہی ہے، پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اپوائنٹ کریں گے وہاں کے ججز کو، اور وہی ان کے 209 کی پاور بھی ان کے پاس ہے، وہ کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج غلط کرے گا، آپ وہاں آپ کیس بھیجیں گے، ان کو وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ عابد زبیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ انہوں نے بہت ہی میرے خیال میں بڑا جملہ جو ہے عطا کیا ہے کہ جی آئین سازی سے آپ اداروں کو تباہ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جمعیت علماء اسلام فضل گروپ کے رہنما راشد سومرو صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ اب ان کی جماعت کے کیا آگے کے ارادے ہیں، کس طرح سے وہ اس آئین سازی کو جس کی حکومت ابھی بھی اس کے لیے کوشاں ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں یا ان سے تعاون کرتے ہیں۔